بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ الاعراف کا جو رکوع آج ہم شروع کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 172 سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی اولاد کی پشتوں سے ان کی اولاد کی روحوں کو نکال کر، یعنی قیامت تک ہونے والے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے جو وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وعدے کی یاد دلا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور خود اپنے آپ پر گواہ بنایا۔ کس چیز کے لیے؟ یہ پوچھ کر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی پشتوں سے ان کی اولاد کی ارواح کو سب کو جمع کر کے ان سے ایک اقرار لیا کہ اس بات کا اقرار کرو کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ اور یہ اقرار کرنے کے بعد یہ بھی اس نے کہا کہ دیکھو تم نے اقرار کر لیا، سب نے کہا کہ یقیناً کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب سارے لوگوں نے اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دے سکتے ہو؟ اپنے اس اقرار کی تم خود گواہی دے سکتے ہو؟ گواہی دیتے ہو؟ تو انہوں نے اس وقت تو یہی کہا تھا، شہیدنا، یقیناً ہم نے گواہی دی۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ انسان جب قیامت کے دن ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اس سارے معاملے سے بے خبر تھے۔ اب اس واقعے کی مختلف مفسرین نے مختلف توجیہ کی ہے، یہ کس طرح کا وعدہ تھا، کیسے لیا گیا۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ بہت ایک مثال کے طور پہ بات بیان کی جا رہی ہے، اصل میں ایسا کچھ ہوا نہیں۔ چنانچہ معتزلہ ایک فرقہ ہے، اس نے تو یہ بات کہہ دی کہ یہ ایک مثال کے طور پہ یہ بات بیان کی گئی ہے، ایسا کچھ ہوا نہیں۔ لیکن علماء یہ صحیح جو ہوتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ حقیقت میں ایسا واقع ہوا ہے، اور یہ معاملہ چونکہ عالم ارواح کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اس کے اندر مظاہرہ ہے، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پیدا ہونے والے انسانوں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے جمع کرنا اس کے لیے کیا بڑی بات ہے۔ جس طرح وہ انسان کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اسی طریقے سے اس نے پیدا ہونے سے پہلے ان کو جمع کیا اور ان کی روحوں سے وعدہ لیا، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ بتایا گیا ہے کتابوں میں کہ وہ اس طرح کی کسی تطبیق کو قبول کرنے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقت میں ہوا ہے۔ اور حضرت علامہ خرطبی ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا تو ماننا یہ ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کے مشکل ترین آیتوں میں سے ہے انسان کے سمجھنے کے اعتبار سے۔ حقیقت میں اس وقت کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ ایک تمثیل ہے یا ایک حقیقت ہے، وہ عالم ارواح کی یہ جو کیفیت ہے یہ بندے چونکہ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس کا سمجھنا ان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے دل میں کہ آپ ایک ایسے وعدے کا ذکر کر رہے ہیں، ایک ایسے وعدے کی یاد دلا رہے ہیں جو انسان کو یاد ہی نہیں ہے۔ اب کون سا ایسا انسان ہے جس کو عالم ارواح میں
اللہ تعالیٰ نے اس سے جو وعدہ کیا تھا اور اس نے جو گواہی دی تھی، کس کو یاد ہے؟ تو کسی کو یاد نہیں ہے. تو جو چیز یاد ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں قیامت کے دن کس طرح سے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ تو یاد ہوگا تو کوئی بھی کہیں گے ہاں تو نے وعدہ کیا تھا، اس کو تو یاد ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب علماء نے اس طرح سے دیا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ تھا یہ انسان کے ذہن اور اس کے شعور سے تو نکل چکا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جو وحدانیت کے اقرار کا جو معاملہ ہے یہ انسان کے تحت الشعور میں موجود ہے. آج بھی انسان کے تحت الشعور میں موجود ہے. اگر اس تحت الشعور میں اس موجودگی کو اگر ہم سمجھ نہیں سکتے تو میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. انسان اینک لگاتا ہے، چشمہ، تو کبھی ہوتا ہے اینک کے اوپر اتنا گرد و غبار آ جاتا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. اب وہ اینک لگانے کے بعد اینک نکالنے پر اس کو دکھائی دیتا ہے. پھر بھی جیسے بارش میں آپ بھیگ جاتے ہیں، آئینے کے اوپر پانی آ جاتا ہے تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس کے برخلاف آپ اینک نکال دیں گے تو پھر بھی آپ کو دکھائی دے گا، لگائیں گے تو دکھائی نہیں دیتا. ایسا بھی ہوتا ہے نا. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ اس کو صاف کر دیا جائے. اس کو نکال کر اس کے آئینے کا پانی پونچھ دیا جائے، یا جو گردہ ہے جو کچھ بھی لگا ہے جس کی وجہ سے آپ کو دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے اس کو دور کر دیا جائے اور صاف کر دیا جائے، پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. اس کے تحت الشعور میں وہ وعدہ آج بھی موجود ہے، لیکن اس کے ذہن اور اس کے شعور سے وہ جا چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو یاد دلانے کا کام کر رہا ہے قرآن کے ذریعے انبیاء کو بھیج کر، یہ وہی کام کر رہا ہے صاف کرنے کا، تاکہ اس کو یاد آ جائے. چنانچہ آپ دیکھیں گے اگر یہ وعدہ الست بربکم کا وعدہ اگر کسی کو بھی یاد نہ ہوتا، کوئی بھی اپنے تحت الشعور کو سمجھ نہ سکتا، تو کوئی بھی اللہ کو ایک ماننے کو اتنے آسانی سے تیار نہیں ہوتا. آج دیکھیں آپ دنیا میں کتنے لوگ موحدین ہیں. خود جو اسلام کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں غیر مسلم ہونے کے باوجود. اور اس سے پہلے بھی کروڑہ قسم کے انسان اللہ کی توحید کو مانتے رہے ہیں. تو ان کے تحت الشعور میں ہوگا تبھی تو وہ اس بات کو مان رہے نا. تو اسی لیے جب صحیح رہنمائی، صحیح رہبری، صحیح تربیت اور مناسب ماحول جب کسی کو نصیب ہوتا ہے تو پھر یہ جو چھپی ہوئی چیز ہے یہ ظاہر ہو جاتی ہے اور پھر وہ توحید کے راستے پر آ جاتا ہے. تو یہ یاد دلانے کا کام کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا تمہارے ساتھ کیا تھا اور تم نے ایسا کہا تھا. تو اب جب انسان کو یاد دلا دیا گیا، اب اس نے یہ بات مان لی، تو اب پھر قیامت کے دن اس کا اقرار کرنا اس کے لیے کیا مشکل کام ہے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم. یہ جو یاد دلانے کا مرحلہ ہے یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادا نے کیا تھا ہم سے پہلے، ہم تو ان کی اولاد بعد میں آئے، انہوں نے جو کیا ہم بھی اسی راستے پر چلتے رہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب وعدہ کیا گیا تھا تو تم نے باپ دادا کو دیکھ کر وعدہ تو نہیں کیا تھا، تم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا. تو باپ دادا نے غلط راستہ اختیار کیا ہے تو تم اس کو بنیاد بنا کر غلط راستے پہ جا تو نہیں سکتے، کیونکہ تم نے وعدہ کیا ہوا ہے. افتہلکنا بما فعل المبطلون. تو اب یہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کہنے لگیں کہ کیا تو ہمیں اس شرک کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے یا ہلاک کرتا ہے جو باطل پرستوں نے کیا تھا. ہمارے باپ دادا جو غلط راستے پر تھے انہوں نے کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ ہم نے تو نہیں کیا بت پرستی کا کام، ہم نے تو نہیں کیا خدا کے ذات میں کسی کو شریک کرنے کا کام، ہم تو ان کے راستے پر چلتے رہے. جو ہمارے بڑوں نے کیا ہم نے وہ کیا، تو ان کی غلطی کی سزا ہم کو کیوں دی جائے؟ تو کوئی ایسا نہ کہے. اسی لیے پہلے وعدہ لیا گیا، اس کے بعد جب اس کے شعور سے بات نکل گئی تو اس کو پھر یاد دلایا گیا کہ تم نے ایسا کہا تھا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی لیے اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ ان پر غور کریں اور کفر کا راستہ چھوڑیں۔ اگر انسان قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہوئے اس میں یہ لکھی ہوئی بات کو غور و فکر کرتے ہوئے اپنے تحت الشعور کو شائن کرے، اس کو ابھارے، تو ایک وقت کے بعد اس کو ایسی صورتحال درپیش ہو جاتی ہے، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو سب یاد ہے، وہ الستُ بربکم کا وعدہ اس کو جیسے کہ یاد آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ غلط راستے کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو کفر سے باز آ جائیں، اس مقصد کے تحت ان کو یہ سب یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کو اس کا حال بھی سنائیے، ہم نے جن کو اپنی آیتوں کا علم دیا تھا۔ ایک ایسا بندہ گزرا ہے جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، ہم نے عالم بنایا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ کترا کے نکل گیا۔ اب ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، وہ کون شخص ہے میں اس کی صراحت نہ کرتا ہوں، قرآن میں تو اس کا نام نہیں ہے۔ ایک شخص ایسا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عالم بنایا تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بنی اسرائیل کا ایک عابد زاہد انسان تھا، عالم تھا۔ بلعام بن باعورہ اس کا نام تھا، اور اس زمانے میں وہ اپنے علم و فضل میں اپنی مثال آپ تھا، اس طرح کا علم و فضل کسی کا نہیں تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی علمی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، اس کے خطبات کو سنتے تھے، نوٹ ڈاؤن کرتے تھے اس کے پوائنٹس کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اس کو حسد ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتا تھا کہ میری درجے کے عالم نہیں ہے یہ، میں جس علم کے مقام پر ہوں اتنا علمی مقام موسیٰ کا نہیں ہے، اگر نبوت ملنا ہی تھا تو مجھے ملنا تھا، ان کو کیوں ملی؟ تو حسد کا شکار ہو گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی حسد کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ کا فضل اس کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے اور پھر وہ غلط راستے پر نکل پڑتا ہے اور منحرف ہو گیا۔ ایک روایت یہ ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شخص اصل میں امیہ بن ابی صلت الثقفی نام کا ایک شخص تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور تھا اس کا۔ وہ قدیم آسمانی کتابیں جتنی تھیں، تورات، زبور، انجیل، ساری کتابوں کا عالم تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جو رسول آنے والے ہیں، ان کتابوں میں جس رسول کی بشارت دی گئی ہے، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس کا دور آ چکا ہے۔ اور چونکہ اس کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اب یہی دور ہے، تو اس کی خواہش یہ تھی کہ یا امید یہ تھی کہ یہ نبوت مجھے ملے گی، کیونکہ اب یہاں پر میری طرح قابل کوئی نہیں ہے۔ تو اسی امید میں تھا کہ نبوت کا یہ عہدہ مجھے ملے گا۔ اور کچھ لوگ تھے اس کے جو اس کو کہا بھی کرتے تھے کہ اب آپ ہی اس نبوت کے اہل ہیں، مستحق ہیں، اگر کوئی نبی کو آنا ہی ہے تو وہ آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، چاپلوس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر ایک کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ بات اور بیٹھ گئی تھی کہ اب نبوت آئے گی تو میرے پاس ہی آئے گی۔ لیکن جیسے ہی اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، یہ جل گیا، بھن گیا اور کفر اختیار کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں بیان کیا جاتا ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ابو عامر بن سیفی ایک شخص تھا، اس کا بھی تقریباً اسی طرح کا معاملہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں وہ بڑا عابد، زاہد، ریاضت کرنے والا، عبادتیں کرنے والا اور پروفیشنل انسان بھی تھا ساتھ میں۔ وہ خالی عالم نہیں تھا بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بہت زبردست پروفیشنل آدمی تھا، ویور تھا، کپڑے بننا اس کا کام تھا، یعنی اون کے کپڑے پہنا کرتا تھا، اور وہ بھی نبی ہونے کا امیدوار تھا۔
اور یہ امید تھی اس کو کہ نبی مجھے بنایا جائے گا، لیکن اس کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ ہیں اصل نبی، تو غصے میں آ گیا اور کفر کے راستے پر چل نکلا۔ تو مختلف روایتیں ہیں یہ واقعہ کس کی طرف ہے، یہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ قرآن میں تو نام کسی کا نہیں ہے، اور کس دور کا آدمی ہے یہ بھی قرآن میں واضح نہیں بتایا جاتا ہے۔ تو اب ہم جس طرح قرآن میں ہیں اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو اس آدمی کا حال بھی بیان کیجئے اے نبی، لوگوں کو اس آدمی کا حال بھی بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا اور وہ کترا کے نکل گیا۔ فانسلخ منہا، سب کچھ جانتے بوجھتے کترا کے نکل گیا۔ فاتبعہ الشیطان، اب اس کے شیطان کے راستے پر چل نکلا۔ شیطان تو ایسے لوگوں کو ترنے والا مانتا ہی ہے، تلاش میں رہتا ہے ایسے کون لوگ ہاتھ آ جائیں تو اچھا ہے۔ تو اس طرح سے وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے تو اس کا رتبہ بلند بھی کر دیتے۔ بہا مطلب جو عالم تھا نا، وہ عالم تھا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، آیتوں کا علم رکھتا تھا، بہت بڑے مقام پر فائز ہو سکتا تھا اپنے علم و فضل کے وجہ سے۔ اگر وہ اسلام لا لیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیتا تو ایمان کی دولت جب اس کے پاس آ جاتی، اس کے ساتھ میں اس کے پاس یہ علم و فضل ہوتا تو سوچو کیا عالم ہوتا تھا اس کا۔ پہلے سے علم و فضل تو ہے، اب ایک ایمان کی کمی تھی، ایمان بھی اگر آ جاتا تو اس کا شمار جید اور جلیل القدر صحابہ میں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ اگر ہم چاہتے تو اس کا رتبہ بلند کر دیتے ان آیتوں کے باعث جس کا وہ عالم تھا۔ لیکن ہوا کیا، جو بیسک کرائٹیریا ہے جو ایمان کا، وہاں آ کے فیل ہو گیا۔ تو اب جو اس کا عالم ہونا ہے، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، پوری بیکار ہو گئی، اب کچھ بھی کام کریں، کیونکہ جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن پہ پورا نہیں اتر رہا ہے، بیسک کنڈیشن پورا نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ایمان لایا ہوتا تو پھر ہم تو اس کو اور بلند کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا، مطلب ڈاؤن فال، پستی کی طرف، ڈاؤن کی طرف جھک گیا۔ اس کو تو اوپر کی طرف جانا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو نیچے گرا بیٹھا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشوں کی پیروی کر بیٹھا۔ اب یہ جو خواہشیں اس کی دل کے اندر اونڈ رہی تھی کہ مجھے نبی بنایا جائے گا، مجھے نبی بنایا جائے گا، یہ امید، یہ توقعات، اسی کو کہتے ہیں ہوا، انگڑائیاں لینے والی خواہشیں انسان کی تباہ کر دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہی ہوا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو اس کتے کے جیسی ہے۔ إِن تَحْمِلْهُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس کتے کی جیسی مثال ہے اس کی کہ اگر وہ کسی پر حملہ کرتا ہے تب بھی ہانپتا ہے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ مطلب ہر صورت میں ہانپنا اس کا مقدر ہے۔ حسد کرنے والا جو ہوتا نا، کوڑنے والا، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے والا، اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ مل جائے تو بھی ہانپتا ہے، نہ ملے تو بھی ہانپتا ہے، اس کے مقدر میں ہانپنا ہی لکھا ہوتا ہے، کوڑنا ہی لکھا ہوتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اب دیکھیے اتنا بڑا زاہد، عابد، پرہیزگار، عالم، اتنا سب ہونے کے باوجود اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو اس کو کتے کی مثال دے دی گئی۔ دوسرے تو وہ بھی نہیں ہیں، عالم، فاضل، عابد، زاہد بھی نہیں ہیں، تو سب کو اسی کیٹیگری میں رکھنا جانا چاہیے نا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو آپ یہ قصہ ان لوگوں کو سنائیے، آپ کی قوم کے لوگ جو آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کو اس آدمی کا قصہ سنائیے، شاید اس سے عبرت حاصل کریں۔ لعلہم یتفکرون، کچھ غور و فکر کریں، کچھ سوچیں۔ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، اس کا یہ حشر ہو گیا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ احساس بھی آ جائے
کہ ایسے بڑے آدمی کا یہ حشر ہوا ہے تو ہمارا کیا ہوگا، تو کم از کم وہ سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں۔ اتنے سوچ بھی اگر ان کی چل نکلی تو ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، بہت بری کہاوت ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ کہاوت تو ہے لیکن بہت بری کہاوت ہے، بہت بری حالت ہے، مثال ہے۔ یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے کہ چھوٹی مثال نہیں ہے، بہت بری مثال ہے ہماری آیتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، جنہوں نے اپنے ہی جانوں پر ظلم کیا ہماری آیتوں کو جھٹلا کر۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب مسئلہ یہ ہے جو کئی جگہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشتا ہے اپنے پاس سے خصوصی فضل کرتے ہوئے ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے تو وہی ہدایت کے راستے پر آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھایا نہیں ہے، اس کی سرکشی، اس کی گمراہی، اس کی ہٹ دھرمی، یہ اس کے آبسٹیکلز ہیں، ہرڈلز ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھا رہا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو چھوڑ دے گمراہی کے راستے پر، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگ تو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہدایت دینا جب اللہ کا کام ہے، اللہ ہدایت دے تو انسان ہدایت کے راستے پر آتا ہے، اللہ گمراہ کرے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، تو پھر بندوں سے کیوں پوچھتے؟ جو کرنا ہے اللہ سے پوچھو۔ ایسا سوال کرتے ہیں لوگ اور ایسا شبہ آ سکتا ہے کسی کو، لیکن یاد رکھیے ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی جانب سے خصوصی فضل ہونا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ہدایت کا راستہ ملنا، یہ برابر ہے۔ جب تک وہ فضل نہ ہو کوئی ہدایت کے راستے پہ آ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرتا کس پہ ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے ان لوگوں پر جو صاف دلی کے ساتھ اس کے راستے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہٹ دھرمی، کٹ حجتی، ضد، سرکشی، اس طرح کی صفات سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے ہمارے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں ہم اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو پہلے اعلان کر دیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کوشش کرتا ہے تو اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل ہو جائے تو اس کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ لیکن جو سرکشی کرتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، ضدی ہوتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ خصوصی فضل سے نوازتے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ کر گمراہی کے راستے پر نہیں چھوڑتا، یہ بہت اہم بات ہے سوچنے والی۔ ایسا سوچنے والا جو پہلا شخص تھا، جو پہلی مخلوق تھی کہ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا بولنے والا، وہ ابلیس تھا۔ تو وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جنہیں اللہ گمراہی کے راستے پر چھوڑ دے، اپنا فضل نہ کرے، تو وہ تو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان۔ اب دیکھیے جہنم کے لیے ہم نے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے کہ فلاں فلاں آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فلاں فلاں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ ہم نے شیطان کو انسان کے اوپر مسلط کر دیا، اب بندے کے اختیار میں دے دیا کہ چاہے تو شیطان کی بات مانو، چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ تو جس کے نفس اچھے ہیں، جنہوں نے اچھا طریقہ اختیار کیا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، اور جو شیطان کے راستے پر چلیں گے وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ جن اور وہ انس جو اس طرح کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے جہنم بنائی ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اب ان کی نشانی یہ ہے ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ مطلب جن کے پاس عقل ہے
لیکن وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. یہ وہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. اگر کسی کے پاس آنکھیں ہیں وہ بند کر کے بیٹھ جائے کہاں سے دکھے گا؟ آنکھ سے نظر آنے کے لیے آنکھیں کھولنا ضروری ہے نا. آپ کے پاس کتنی ہی اچھی آنکھیں ہوں گی لیکن آپ بند کر کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ دکھائی دے گا؟ وہی حال ان لوگوں کا ہے. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، وہ ہدایت کو دیکھنے والی آنکھیں وہ بھی ہیں، لیکن انہوں نے بند کر کے بیٹھا. ان کا معاملہ یہ ہے، دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے ہدایت کا راستہ. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے ہی نہیں ہیں. میں نے آپ کو کوئی بات کہی، میاں ایسا کرو، آپ نے بات نہیں سنی تو میں کیا کہتا ہوں؟ آپ نے میری بات نہیں سنی، یہی کہوں گا نا. آپ کہیں گے میں تو سنا تھا لیکن کرا نہیں. یہ بولتے کیا؟ میرا مطلب ہی وہی ہے. آپ نے میری بات نہیں سنی کا مطلب ہی یہی ہے، سنے تو صحیح لیکن اس کو سننا جس کو بولتے نا، جو بولے وہ سننا، وہ نہیں کیا. وہ ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کہتے ہیں کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. ویسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ حیوانوں کی طرح ہیں، چلتے پھرتے حیوان ہیں. ان میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ حیوانوں کو بھی آنکھ ہوتی ہے، حیوانوں کو بھی کان ہوتے ہیں، حیوانوں کو بھی دل ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ کچھ سمجھ نہیں سکتے. وہ لوگ حقیقت کو، ہدایت کو، صحیح راستے کو دیکھ نہیں سکتے. سچی بات ان کو سنائی نہیں دیتی. اگر آپ کا معاملہ بھی ویسی ہے انسانوں کا بھی، تو پھر آپ تو حیوان کی طرح ہو گئے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ حیوانوں سے بھی زیادہ گمراہ کہہ سکتے ہیں انسان کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ ملکہ سمجھنے کا تو پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے. ان کو تو عقل دی ہی نہیں گئی ہے نا. جانوروں کا جو معاملہ ہے ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو عقل دی ہی نہیں گئی ہے. لیکن انسان کو تو عقل دی گئی ہے، وہ عقل لینے کے باوجود عقل کا استعمال نہیں کر رہا ہے، تو مطلب اب جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہو گیا ہو. اولئک هم الغافلون، اور ایسے ہی لوگ ہیں غافلین، غفلت کا شکار. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اب دیکھیے، جو کفر کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کی عجیب و غریب قسم کی مینٹالٹی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ دنیا میں بہت سارے کام ہیں، پانی برسانا، رزق دینا، شفا دینا، زندگی بخشنا، اس طرح سے بہت سارے، اس کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے. ایک ذات یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے؟ تو اسی لیے انہوں نے بت بنائے تھے. ایک ایک کا نام رکھ دیا تھا. ایک کا نام لات، منات، عزا، یہ سارے ان کے بتوں کے نام تھے. وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے. جیسا اور دوسری قوموں میں بھی آپ کو ملتا ہے، وہ پانی برسانے والا، وہ پیسے دینے والی، وہ علم دینے والا، وہ سب الگ 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 بناتے. ان کا بھی معاملہ ایسی تھا، سب الگ 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 بناتے تھے، نام رکھ لیے تھے. اور ان کا کانسیپٹ ہی سمجھ میں ان کو نہیں آتا تھا کہ ایک خدا سب کچھ کیسے کر سکتا ہے. یہ کانسیپٹ ان کو سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آیا کہ سارے خدا ہو تو نظام کیسا چلے گا. دنیا کا نظام تو ایک پر ہی چلے گا نا. اتنا بڑا نظام دنیا کا دو سے کیسے چلتا ہے؟ ایک معمولی ملک کے اوپر دو راجہ حکومت نہیں کر سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے. فساد برپا ہو جائے گا. دو آدمی کی حکومت ایک ساتھ ہو جائے گی تو سیم پاورز کے ساتھ، پاسبل ہی نہیں. تو پوری کائنات میں دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے کیا کیا ڈپارٹمنٹس بنا دیے، پورٹ فولیوز دے دیے خداؤں کو. تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم یہ لے لو. تو اس کے نام بھی رکھ دیے. تو یہ لات، منات، عزا، اس طرح کے اور بھی کئی نام خداؤں کے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جب بات کی گئی تو اللہ کے نام سامنے آئے. اب اللہ کی جو 99 نام بتائے جاتے ہیں، بعض لوگ 99 کہتے ہیں، بعض روایت میں 101 بتائے جاتے ہیں. تو اب ان کو یہ تصور ہوا کہ پھر یہ 101 خداؤں کی بات کر رہے ہیں آپ تو پہلے یہ کہتے تھے کہ خدا ایک ہی ہوتا ہے، پھر یہ نام ہے، یہ عزیز،
یہ منان، یہ حنان، یہ سبحان، یہ رحمان، یہ رحیم، یہ شکور، یہ صبور، پھر یہ کیا ہے؟ سارے خدا۔ تو ان کو سمجھایا گیا کہ یہ پورے خدا نہیں ہیں، خدا تو ایک ہی ہے، یہ اس کے صفاتی نام ہیں، سارے نام اسی ایک کے ہیں۔ کسی کے دو نام ہونے سے آدمی دو تھوڑی ہو جاتے، ویسی ذات ایک ہے، نام مختلف ہیں۔ تو اب ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ پکارنا نہیں پکارنا ان ناموں سے۔ بتایا جاتا ہے کہ الہ، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا، الہ، خدا، الہ سے بنا تھا انہوں نے لات۔ منان اللہ کا نام ہے، اس سے بنایا تھا انہوں نے منات۔ اور عزیز اللہ کا نام ہے، اس سے بنایا تھا انہوں نے عزا۔ میسکولین کو فیمینین بنا کے نام بنائے تھے، اور الگ الگ خدا۔ تو اب جب یہ نام اللہ کے سامنے آئے تو لوگوں کو ایک شبہ پیدا ہوا کہ ان ناموں سے پکارنا یا نہیں پکارنا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ جتنے اچھے نام ہیں اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات کے شایان شان، جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ کے۔ اصل نام تو اس کا، اس میں ذات تو اللہ ہی ہے، باقی جتنے نام ہیں اس کے صفاتی نام ہیں۔ تو فَادْعُوهُ بِهَا، کسی بھی ناموں سے پکارو، یا رحمان پکارو، یا عزیز پکارو، یا رب پکارو، یا خالق پکارو، سب اسی کا نام ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا پن کرتے ہیں، یہ نام کیوں، وہ نام کیوں نہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو سرکشی کرنے والے لوگ ہیں، کجروی کرنے والے لوگ ہیں، ٹیڑھے مزاج کے جتنے لوگ ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ جو کرتے تھے ان کو مناسب وقت پر ان کے کرنے کا پھل ان کو ملے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان میں سے جن لوگوں کو ہم نے پیدا فرمایا ایک امت ہے جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ ہی عدل و انصاف کرتی ہے۔ ایک امت ایسی، ایک قوم، ایک گروپ، آپ اس کو اور سمجھنے کے لیے بولیں گے، یہ سارے کے سارے لوگ اس طرح کے سرکش نافرمان نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک ایسا گروپ بھی ہے جو یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور عدل و انصاف بھی کرتے ہیں۔ ہر دور میں اچھے لوگ رہے ہیں، ہر دور میں اچھے لوگ رہیں گے، یہ اصول ہے۔ اب یہ ہے کہ اچھائی کا معیار تھوڑا کم زیادہ ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی تعداد کم زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہر دور میں اچھے لوگ رہے ہیں، ہر دور میں اچھے لوگ رہیں گے۔ تو جب سرکشوں کا، کافروں کا، نافرمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ ساری قوم ایسی ہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض بنی اسرائیل میں بھی جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ان میں بھی کئی بار یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ان کے درمیان بھی اچھے لوگ موجود تھے۔ تو ایک بہت خاص نقطہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی قوم کا جب ذکر کرتے ہیں تو پوروں کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے، کسی بھی ایک علاقے کا نام لے کر کہتے ہیں وہاں کے لوگ بڑے خراب ہوتے ہیں، ایسا کہہ دیتے ہیں، بہت بری بات ہے، بہت بری بات۔ پوری کی پوری قوم کو برا نہیں کہہ سکتے، اگر کچھ لوگ اس میں خراب ہیں بھی تو ساری قوم تو خراب نہیں ہوتی نا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو میں نے خود سنا ہے، ایک پرٹیکولر ایریا، ایک پرٹیکولر سرزمین جس کا میں نام لینا نہیں چاہتا، وہاں کے لوگوں کو بعض لوگ بہت برا بولتے ہیں، بہت خراب لوگ ہوتے ہیں وہاں کے، بولتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا، پتہ نہیں کتنے اللہ کے نیک بندے وہاں موجود ہیں، ہم کو کیا پتہ۔ تو اس لیے اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ،
اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ہم آہستہ آہستہ ان کو پستی کی طرف گراتے جائیں گے، ڈاؤن کرتے جائیں گے، ان کی حالت کو پست کرتے چلے جائیں گے، من حیث لا یعلمون۔ اور اس طرح ہوگا یہ کام بھی کہ ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک آدمی کو اگر پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے تو وہ کچھ کوشش کر کے واپس فائٹ بیک جیسا بولتے ہیں نا ہم لوگ، وہ کر سکتا ہے، جو کچھ کھو چکا ہے اس کو واپس لینے کی کوشش کر سکتا ہے، ری گین کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو زمین کے اندر اس طرح سے دھسایا جا رہا ہے اور پستی میں گرایا جا رہا ہے تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میرا سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ریاکار کے بارے میں آیا ہے، جو آدمی عبادت ریاضت بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اللہ واسطے نہیں کرتا، وہ تو یہ سمجھتا رہتا ہے تو میں تو نیکی کر رہا ہوں، لیکن وہ نیکی اس کے نامہ عمل میں لکھی کہاں جا رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ تو گناہ میں لکھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والوں کا بھی یہی حال بیان کیا گیا ہے۔ بھلے ہی وہ مومن ہوں، بھلے ہی وہ عبادت ریاضت کرتے ہوں، لیکن اگر انہوں نے گستاخی کی، بدتمیزی کی ہے تو ان کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ پتہ نہ چلنا یہ بہت ڈینجر بات ہوتی ہے۔ پتہ چلنے سے پھر بھی انسان کچھ تو کر سکتا ہے، پتہ ہی نہ چلے تو یہ بہت ڈینجر بات ہوتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور اصل میں ان کو اس وقت مہلت دیتا ہوں۔ میں جو ان کی سرکشیوں کو، ان کی کٹ حجتیوں کو، ان کی ضد کو، ان کی بدماش فطرت کو دیکھنے کے باوجود ان کو فوری سزا نہیں دے رہا ہوں، ان کو چھوڑ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک وقت تک مہلت مل رہی ہے۔ ان قیدی متین، اور میری جو خفیہ تدبیر ہے، جو میرا جو پلان ہے نا، وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ جب وقت آئے گا، جب وہ پلان کام کرے گا تو یہ تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اولم یتفکروا، اب کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، نہیں کرتے۔ ما بصاحبہم من جنہ، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو ان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، جو ان کو سیدھے راستہ دکھانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ان کے پیچھے پھر رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ سیدھے راستے پہ تمہاری بھلائی ہے، آ جاؤ سیدھے راستے پہ تمہاری بھلائی ہے، جبکہ ان کے سیدھے راستے پر آنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی آپ کو بار بار ہدایت کی روشنی دکھانے کے لیے مشتاق ہیں، بے چین ہیں، چاہتے ہیں کہ سارے لوگ سچائی کے راستے پر آ جائیں۔ تو ان کے سچائی کے راستے پر آ جانے، ہدایت کے راستے پر آ جانے سے نبی کو کوئی، وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی بھی اگر نبی کی بات کو نہ مانے تو نبی کو کوئی پرسش تو ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ایسے کئی انبیاء گزرے بھی ہیں جنہوں نے کئی 100 سال تک ہدایت و تبلیغ کی، ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا، ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں، لیکن ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ تو ویسے یہ بھی جو نبی آئے ہیں، یہ بھی اپنا کام بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، تمہاری بھلائی کی فکر کر رہے ہیں، اور تم ہے کہ ان کو جنون والا بول رہے ہیں، تم کو مجنون بول رہے ہیں۔ اس طرح کی جو سرکشی ہے، یہ ہے اصل راز جو اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی سے محروم کر دیتا ہے، اپنا فضل نہیں کرتا۔ اب یہاں پر وضاحت کر رہا ہے وَمَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، جو صاحب ہیں تمہارے، صاحب قرآن، تمہارے ساتھی جو نبی ہیں، وہ ان پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تم جو سوچ رہے ہو وہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، اس طرح، یہ تمہاری اپنی بیوقوفی ہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ڈرانے والے ہیں، بس صاف صاف ڈراتے ہیں، تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، دوزخ سے ڈراتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔
آیت نمبر 184 پہ آج کی ہماری یہ نشست ختم ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔